حدیث قصہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ جو ہے، قصہ عربی زبان میں کہتے ہیں چادر کو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے ہاں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ بہت سے ہمارے اب بچے جو ہیں نا رد شیعت میں اس کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اہل تشیع میں سے بھی تمہیں کوئی ٹکرا نہیں نا، وہ پڑھا لکھا ٹکر جائے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تم، مت ایسے نہ کرے، مت ایسے کرے۔ اہل تشیع جو کچھ بھی کہتے ہیں پہلے اپنے ہاں بھی دیکھ لیں، ہمارے ہاں کہیں یہ تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ہمارے حضرات نے اس کو کیا لکھا ہے، کس طرح سمجھا ہے، یہ ہے جواب۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی حدیث بیان کرے تو فوراً ہی رد کر دی جائے۔ حدیث قصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتی ہے، اور آتی بھی اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصہ تھی، کندھوں پہ جو ڈالی جاتی ہے چادر، اوڑھنا بچھونا، چوغا جسے کہتے ہیں، بہت کھلا پہنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ تشریف فرماتے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، تو آیا یہ ہے کہ قالت عائشہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت چادر پہنی ہوئی تھی جس پہ کڑھائی بھی ہوئی تھی، من شعر اسود، اور سیاہ رنگ کی وہ چادر تھی۔ فجاء الحسن ابن علی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا، بچے تھے نا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے، فدخل معه، آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی چادر میں جگہ دے دی۔ پھر صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بھی چادر اڑا دی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں، انہیں بھی اپنی چادر ہی میں لپیٹ لیا۔ یہ چار آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گھیر والی اس چادر میں ان سب کو اڑا دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دے۔ اہل بیت، تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو، وَیطہرکم تطہیرا، اور اللہ تمہیں بالکل پاک کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت فرمایا۔ یہ حدیث مسلم میں نہیں، ہماری بہت سی کتابوں میں آتی ہے، اس لیے اگر اہل تشیع اس کو کہتے ہیں تو بالکل اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ اس کو لائے ہیں، رازی تو خیر ہیں ہی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ، محدثین کی بات کرو تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہقی نے سنن کبریٰ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن جوزی لائے، سیوطی، اہل سنہ کے بڑے بڑے ائمہ اپنی کتابوں میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا منا اہل البیت، یہ بھی ہمارے اہل بیت کرام میں داخل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہونا، یہ جو سید ہیں جن کے نسب ثابت ہیں، یہ بہت بڑا فخر ہے۔ یاد رکھو قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب لوگوں کو نفع دے گا۔ یہ جو اب نئے نئے اٹھے ہیں نا کہ کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، تو یہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں نا 1500 سال، یہ قرآن حدیث کچھ نہیں پڑھے ہوئے تھے، تمہیں اب پتہ چلا ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں امت کی راہ سے آپ لوگوں کو کیوں اہل سنہ کی راہ سے ہٹاتے؟ آپ لوگوں کو کیوں ان چیزوں سے متنفر کرتے ہیں جن چیزوں پر اہل سنہ کا اجماع ہو چکا، امت پوری انہیں مان چکی؟ یار نئے نئے فتنے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کوئی خدا کو جواب نہیں دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سادات میں سے ہونا نفع دے گا۔ یہ تو سیدوں کو شرم کرنی چاہیے کہ بخاری اور جعفری اور نقوی اور کیا کیا
اور کرتوت یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنی بھی صدیاں آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے ہونے کا نفع ملے گا۔ اور پھر انہوں نے ان احادیث اور آیات کو بھی ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ان کا کمبینیشن کیا ہوگا؟ یہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل ابن عابدین جو ہیں اس کی دوسری جلد کا پہلا رسالہ ان کا یہی ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو پڑھیں اور صاف کہیں کہ ہمارے بڑے گمراہ تھے اور ہم لوگوں کو ابھی پتہ چلا ہے کہ کتاب سے۔ ایک بات ہم سے کسی نے پوچھی تھی، فرمانے لگے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا امت کے تعامل سے، امت کا عمل یہی رہا ہے۔ کہ یہ تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا بھیا تم ابھی مسلمان ہوئے ہوگے تو تمہاری مرضی، سکھ ہندو کی اولاد میں سے ہوگے یہ تمہیں پتہ ہوگا نا، ہم تو الحمدللہ ابن جدن مسلمان ہی چلے آتے ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے اپنے بزرگوں میں، اور پھر اس کو جانچا ہے کتاب و سنت، اور پھر اتنا تو خدا کا خوف، ذرا سی شرم آیا ہے کہ اگر ہم نے گمراہی کی بات ممبر سے کی، لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ پوچھے گا اور سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس درجے تک آ جانا ہے، ہم کبھی نہ پڑھتے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66 قاضی، 66 مفتی، 66 جہنمی ہے، 33% جنت میں جائیں گے، اتنا بڑا۔ اور آپ نے فرمایا کہ الاسم علی من افتاء، گناہ اس کے ذمہ جائے گا جو فتویٰ دیتا تھا۔ اتنا تو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب لوگوں کو کام دے گا، قیامت میں اس کا نفع ہوگا۔ اب کل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پیچھے پڑ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی میں اس عمر سے نکل چکا جب کسی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹی ام کلثوم سے میرا نکاح کر دیں، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شادی مجھے نفع دے گی۔ اب کل ان کو بھی کہنا، ولیعوذ باللہ یہی چیز ہے جو امت میں چلی آتی۔ اس لیے سادات گڑبڑ کریں گے تو انہیں سوچ لینا چاہیے کہ قیامت میں پھر کیا ہوگا۔